بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اب تعالیٰ ٹھنڈا ہو آپ حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور پورے عالم میں حق اور ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، تمام مخلوقات سے اس کی پیدائش عجیب ہے۔ ایسے کوئی مخلوق نہیں پیدا کی جیسے انسان کو پیدا کی، ایسی صورت کسی مخلوق کو نہیں کی ہے جیسے انسان کو۔ خلقکم فاحسن صورکم، تم کو پیدا کیا اور تمہاری صورتوں کو اچھا بنایا۔ تو امتیاز ہے، یہ خصوصیت ہے، اپنی پیدائش میں بھی، اپنی صورت میں بھی، اور اپنے مقصد حیات میں۔ اس کی زندگی کا مقصد ہے کہ اسی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اسی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے اللہ سے تعلق پیدا کرے، یہ اپنے اللہ سے تعلق پیدا کرے، یہ اسی زندگی کا مقصد ہے۔ اس کو اسی لیے پیدا کیا ہے، یہ مجھے پہچان ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا ليعرفون، یہ مجھے پہچان ہے۔ اور پہچان کر کیا کرے؟ کہ پہچان کر کے میرا حق ادا کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے پوچھا کہ معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ تو اللہ کہے میرا حق ادا کرے، میرا حق ادا کرے۔ اے معاذ، تم کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا مجھے تو معلوم نہیں، آپ بتائیں گے؟ فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا حق بتایا۔ اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا کہ یہاں حقوق کی معرفت ان کو حاصل ہو جائے۔ جیسے چیزوں کی معرفت حاصل کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں، نئی نئی ایجادیں، ایسے ہی یہاں کی زندگی میں ان کو حقوق کی خبر ہو جائے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے دارالحقوق قرار دیا اور آخرت کو دارالأجور قرار دیا کہ یہاں حقوق ادا ہوں گے، وہاں اجر دیا جائے گا۔ اس لیے حقوق کو پہچاننا ضروری ہے۔ اگر حق نہیں پہچانے گا تو حق برباد کرے گا، ظاہر بات ہے۔ بربادی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اس سے ناواقف ہو۔ جو آدمی جس سے ناواقف ہوتا ہے اس کو برباد کرتا ہے۔ بچے بہت چیزیں خراب کرتے ہیں، کیوں کہ وہ جانتے نہیں ان کو کہ یہ کیا ہے، تو یہ کس کام کے لیے۔ ہاں، تو وہ اپنی ناداخلیت کی وجہ سے اچھی اچھی چیزوں کو ضائع کرتے ہیں، چابیاں کھو کے آتے ہیں اور گھر والے پریشان ہوتے ہیں، چابی کا لے گیا تھا۔ ہاں، تو یہ دنیا میں دونوں باتیں ہیں، حقوق کی بربادی بھی ہے اور حقوق کی آبادی بھی ہے۔ دونوں قسم کے لوگ ہیں۔
هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم کافر. اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، تم میں ایک قسم وہ ہے جو اللہ سے ایمان کا تعلق رکھتی ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جن کو اللہ سے ایمان کا تعلق رہے کافی ہے. ہاں، تو ان کو اللہ کے حقوق کی پرواہ نہیں ہے. اس لیے ہم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام یہ ہوا ہے کہ ہم کو اللہ نے اپنا تعلق عطا فرمایا، یعنی ایمان عطا فرمایا. حضرت حدیث میں ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو. ہاں، کیونکہ یہ اصل سرمایہ ہے، یہ اصل سرمایہ ہے، یہ اصل دولت ہے. ایمان، اللہ سے تعلق، ہاں، رب ہونے کا تعلق، معبود ہونے کا تعلق. رب ہونے کا تعلق اور معبود ہونے کا تعلق. رب ہونے کا تعلق ہونے کی وجہ سے تربیت کے سارے اسباب اللہ پیدا کر دیتا ہے اپنے مخلوق کی تربیت کے لیے، ان کو پالنے کے لیے، ان کی پرورش کے لیے اسباب سارے وہ خود پیدا کرتا ہے. آدمی کو خبر نہیں ہے مجھے کیا ضرورت ہے. چھوٹے بچوں کو نہیں معلوم مجھے دودھ کی ضرورت ہے، اسے نہیں معلوم دودھ کی ضرورت، دودھ کے سوا دوسری کوئی چیز اس کے لیے نہیں چل سکتی. دودھ پینا اور سونا دو کام ہوتے ہیں اس میں. سوتا ہے 24 گھنٹے، چھوٹا بچہ جتنا سوتا اتنا زیادہ سو جائے گا. ہاں، یہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کرے. جی ہاں، تو تربیت ہے، ان کو پالتے ہیں، اس طرح ہر مخلوق کو پالتے ہیں. تو ایک تعلق پرورش کا ہے اللہ سے، وہ تمام مخلوق کو ہے، اللہ سب کو پالتے ہیں. رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا پالنے والا. تو ایک رب ہونے کا تعلق، دوسرا تعلق ذمہ داری کا تعلق، یعنی معبود ہونے کا تعلق کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے. یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. ہاں، اصل تعلق عبادت کا ہے. پھر عبادت سے آگے دوسرا تعلق اطاعت کا ہے کہ اللہ کی عبادت ہوگی، عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، اطاعت میں شریک ہے، اطاعت میں رسول شریک ہے، اطاعت میں ماں باپ بھی شریک ہے. جی ہاں، جو ذمہ دار ہیں وہ شریک ہیں. جی ہاں، کہ ان کی اطاعت کی جائے. اس لیے دوسری ذمہ داری عبادت کے علاوہ وہ ہے اطاعت. ہمارے دین میں اطاعت بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ زندگیوں میں تابع داری آ جائے. تمام رسولوں کو دنیا میں بھیجنے کی اصلی غرض یہی ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول دنیا میں بھیجا ہے تو وہ اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے کہنے کی وجہ سے اس رسول کی اطاعت کی جائے. یہ زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائی جا رہی ہے. ہاں، کہ اللہ تو معبود ہے، اس کا حق عبادت ہے. پھر رسول ہے کہ رسول کی کیا ذمہ داری، رسول کے ساتھ کیا ذمہ داری ہماری، کہ رسول کے ساتھ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں رسول کی اطاعت کریں، رسول کی تابعداری کریں. اور رسول اور اللہ، ان دونوں کی تابعداری کے لیے قرآن حدیث اترا ہے. قرآن اور حدیث
اصل تبلیغ جو ہے وہ قرآن حدیث کی ہے، 5 کاموں کی نہیں۔ 5 کام تو ایسا ہے جیسے گھوڑے کو لمبی رسی سے باندھ دے کہ ادھر ادھر نہ جاوے، اسی سیدھا گاہ میں چلتا رہے۔ ہاں، ابو بکر 5 کام کرتے تھے، تم نے پڑھا حکایت صحابہ میں کہ ابو بکر 5 کام کرتے تھے؟ حکایت تو صحابہ کے 12 باب ہیں، تو 12 باب میں صحابہ کی حیات پر روشنی ڈالی ہے، تو اس میں ہے کہ ابو بکر 5 کام کرتے تھے؟ بولو، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہاں، تو پھر ہم سے کیوں کرواتے ہو یہ لوگ؟ ہاں ہاں، کہ وہ اس وجہ ہے کہ تمہاری ٹانگیں باہر نکل گئی ہے، اس لیے تمہیں ٹانگیں ماننی ہے۔ سمجھنا ہی نہیں، ہاں، کہ تمہیں ٹانگیں ماننی ہے۔ ہم لوگ دیہاتی ہیں، ہمارے جانور ہوتے ہیں، کوئی جانور زیادہ شریر ہوتا ہے تو اس کے 2 ٹانگوں کو ایک رسے سے باندھتے ہیں مختلف، تاکہ وہ زیادہ بھاگے نہیں۔ تو غیر ضروری بندھن جو ہے وہ سرکش کی دلیل ہے کہ یہ سرکش ہے، اس لیے اس کو باندھو، جیسے دیوانے کو باندھتے ہیں، باندھتے نہیں باندھتے، کیوں؟ کو شعور ہی نہیں ہے اس کو، تو ایسے یہ سب بندھن ہے۔ ورنہ ہمارے بندھن کے لیے تو صرف سنت رسول کافی ہے، ایک ہی بندھن ہے، جیسے ایک ہی عبادت ہے اللہ کی، ایک ہی رسول ہے اس کے اتباع کی، بس یہ ہمارا سبق ہے، اور بندھن کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، لیکن چونکہ ہمارا ایسے ہو گیا ہے اس لیے یہ بندھن ہے، تو وہ بندھن ہے اصل صحیح رخ پر لانے کے لیے، اصل نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ صحیح رخ پر آ جائے۔ تو ہماری زندگی میں میرے دوستو 2 ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری یہ ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے کہ ہر مسلمان اپنے دین کا مددگار بنے۔ کیا بنے؟ اپنے دین کا مددگار بنے، یہ ہر مسلمان پر ہے، حکم ہے اس کا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار رہو۔ تو ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے مددگار بنیں۔ دین کی مدد کیا؟ دین تو اللہ نے پورا اتارا ہے، اور اللہ اس کی حفاظت بھی کرے گا اپنے دین کی۔ پھر مدد کس چیز کی ہے؟ کہ مدد اس چیز کی ہے کہ اپنے دین کے ساتھ ایسی محنتیں کرو کہ لوگوں کی صلاحیتیں دین پر آوے، لوگوں کی صلاحیتیں دین پر آوے۔ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جس چیز میں نفع دیکھیں گے اس پر اپنی صلاحیت لگائیں گے۔ تاجر تجارت پر اپنی لگاتا ہے، ملازم ملازمت پر، مزدور مزدوری پر اپنی صلاحیت لگاتا ہے، کیوں؟ اس کو نفع نظر آتا ہے۔ تو جس چیز میں نفع نظر آئے گا اس پر آدمی اپنی صلاحیت لگائے گا، یہ قاعدہ ہے۔ اس لیے گویا وہ اپنی صلاحیت سے نفع کمانا چاہتا ہے کہ میری صلاحیت سے میں نفع کماؤں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر آدمی تاجر ہے، ہر آدمی تاجر ہے۔ مثال کہی ہے کہ ہر آدمی تاجر ہے، تو تاجر کیا کرتا ہے کہ اپنا مال اپنے تجارت پر لگا کر نفع لیتا ہے، نفع لیتا ہے۔ نفع ہی اصل تجارت کی روح ہے۔
نفع جو ہے وہی تجارت کی روح ہے. کوئی ایسی تجارت میں نفع نہ ہو، کچھ نفع کمانا یہ تجارت کی جان ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ہر آدمی تاجر ہے. کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها او موثقها، کہ ہر آدمی تاجر ہے. ایک تاجر ہوتے ہیں مال والے، ان کا مرکز بازار ہے، وہ بازاروں میں اپنا مال لگاتے، وہ معروف ہے. اور ایک بازار یہ دنیا ہے کہ لوگ دنیا میں اپنی اپنی صلاحیتوں کو لگائیں گے. جیسے بازاروں میں مال والے تاجر جو ہے وہ مال لگاتے ہیں، ایسے دنیا ایک بازار ہے، یہاں لوگ اپنی صلاحیتوں کو لگائیں گے. مال نہیں لگائیں گے، صلاحیتیں لگائیں گے، تاکہ دنیا سے اپنا نفع لے. اللہ نے دنیا میں نفع رکھا ہے لیکن تھوڑا رکھا ہے، تھوڑا رکھا، زیادہ نہیں رکھا. عمریں بھی تھوڑی دی ہیں، وہ صلاحیتیں بھی تھوڑی دی ہیں دنیا کمانے کے لیے. کیوں کہ دنیا گزارے کی جگہ ہے، گزر جائے. اچھا مسافر اپنا ضروری سامان لے کر گزر جاتا ہے، زیادہ کیا ضرورت ہے، گزرنا ہے. تو وہ زیادہ نہیں رکھتا اپنے ساتھ، زیادہ رکھے تو پریشان ہو جاتا. گزرنا ہے تو تھوڑا نفع رکھا ہے. کل متاع الدنیا قلیل، بتا دو لوگوں کو کہ دنیا کا نفع تھوڑا ہے. لیکن دنیا کی اہمیت ہے، چاہے اس کا نفع تھوڑا ہے لیکن دنیا کی اہمیت ہے. اس کی اہمیت کس وجہ سے کہ اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ دنیا سے آخرت کما سکتے ہو. اس لیے دنیا کی اہمیت ہے کہ فانی سے باقی لے سکتے ہو، تھوڑے سے زیادہ لے سکتے ہو. ہاں، اس لیے دنیا کی قیمت ہے. حدیثوں میں ہے کہ وہ آدمی خوش نصیب ہے کہ جس کی عمریں بھی لمبی ہوئی اور اعمال بھی اچھے ہوئے. عمریں بھی لمبی ملی اور اعمال بھی اچھے ہوئے. وہ تو عین مقصد ہے کہ جینا اور اپنے آخرت بنانا، دنیا میں جینا اور اپنی آخرت بنانا. تو دنیا کی اہمیت میرے دوستو اس وجہ سے ہے کہ دنیا میں رہ کر آدمی اپنی آخرت بناتا ہے، اور دنیا کو آخرت بنانے کے لیے ہی بنایا ہے. اس لیے ان لوگوں کو بڑا پچھتاوا ہوگا جنہوں نے اپنی دنیا سے آخرت نہیں بنائی. وہ دنیا چلی گئی اور آخرت آئی نہیں، ان کو بڑا خسارہ ہوگا. تو ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ ہدایت یہ ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. یہ بشارت ہے. یہ کسی فرشتے کو یہ بات نہیں کہی، کسی جنات کو یہ بات نہیں کہی، کسی دوسری مخلوق کو یہ بات نہیں کہی کہ دنیا تیرے لیے پیدا کی ہے. ہم کو ہمارے نبی نے یہ بتایا ہے کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی. دنیا میں کیا نہیں ہے؟ میں تو سب کچھ ہے. سوچو دنیا میں کیا نہیں ہے. ہاں، وہ تمہارے لیے ہے، لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ دعوت ہے، یہی دعوت ہے کہ دنیا تمہارے لیے ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے.
تو ان دونوں جملوں کا جوڑ یہ ہے کہ اب سمجھدار وہ ہے جو دنیا سے آخرت بنا لے، کیونکہ آخرت میں جانا ہے اور آخرت میں رہنا ہے. تو دنیا تمہارے لیے بنائی ہے اور تم کو آخرت کے لیے بنایا. اس لیے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. باہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے، اپنی ذات پر قابو کرے. ہاں، آدمی تمام مشینوں پر قابو کرتا ہے، پاس کرے، سلو کرے، بند کرے، کھولے، جیسے دوسری چیزوں پر قابو کرتے ہیں، ایسے سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. ہاں، کیونکہ یہ بھی ایک مشین ہے. تو قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ قابو کرنے کا مطلب یہ فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اور موت کے بعد موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے. یہ دعوت ہے کہ وہ عمل کیا جائے جو اس کو موت کے بعد کام دے. یہ اصلی دعوت ہے. ہاں، کیونکہ ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو آخرت میں کام دینے والی چیز ہے، وہ اصل ہے. جی ہاں، جو آخرت میں کام نہ دے وہ اصل نہیں ہے، وہ تو چھوٹنے والی ہے. تو جتنی چیزیں آنکھوں سے نظر آتی ہے وہ چھوٹنے والی ہے. جتنی بھی چیز، حکومت ہو، زمین ہو، جو بھی ہو، جس چیز کو آپ اور ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ چھوٹنے والی ہے، اس سے تعلق کٹنے والا ہے. اور وہ چیزیں جس کا آنکھوں سے تعلق نہیں ہے اور آنکھوں سے نظر نہیں آئی لیکن ہم کو خبر دی ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. خبر اور نظر، یہ دو چیزیں انسان دے گا. اپنی نظر اور ایک اس کو جو خبر پہنچی ہے وہ. ہاں، تو جن چیزوں کو نظروں سے دیکھتا ہے اس سے تعلق کٹ جائے گا، اور جن چیزوں کی خبر دی ہے اس سے تعلق ہو جائے گا. جی ہاں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو، میرے بھائیوں، آخرت کی خبر دی ہے. یہ نبیوں کی دعوت کا امتیاز ہے. نبیوں کی دعوت اور نبیوں کی تعلیم، ان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ آخرت پر زور دیتے ہیں. کیوں کہ آخرت میں جا رہے ہیں تو پھر واپس نہیں آئیں گے، رہیں گے. ان الآخرۃ ہی دار القرار. آخرت کیا چیز ہے؟ کہ آخرت تو دار القرار ہے، کہ وہاں سے کہیں جانا ہی نہیں ہے، وہیں رہنا ہے. اس لیے نبیوں کی دعوت میں زیادہ اہمیت جو ہے وہ آخرت کو ہے. باقی سب طریقہ کار ہے جو بدلتے رہتا ہے. ہاں، اصل آخرت ہے کہ اپنی زندگی سے اپنی آخرت بناؤ. قارون کو مال دے کر یہ بات کہی تھی کہ وقت لگے فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ، تو اس کو اللہ نے دولت دی ہے، اپنی آخرت بنا لے. اس طرح ہر صلاحیت والے کو یہ دعوت دی کہ وہ اپنی صلاحیت سے کیا بنائے؟ کیا بنائے؟ آخرت بنائے. اپنی صلاحیتوں کو آخرت بنانے پر لگا. آخرت بنانے کے لیے پہلی چیز ایمان ہے. پہلی چیز ایمان، لا الہ الا اللہ. اس کے بغیر آخرت نہیں بنے. پہلی چیز ہے ایمان اللہ پر، اللہ کا تعلق پیدا کرو. کہ اللہ سے کون سا تعلق پیدا کرنا، اس کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے. کہ اللہ سے بندگی کا تعلق پیدا کرنا ہے، اللہ سے بندہ ہونے کا تعلق پیدا کرنا ہے، عبادت کا تعلق پیدا کرنا ہے. تو یہی دعوت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے بن کر رہو.
کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے بن رہو. اور کیا کرو کہ بھائی بن کر رہو. مدینے والوں سے فرمایا تھا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے تو بندے رہو اور آپس کے بھائی رہو. یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کے بندے رہو اور آپس کے بھائی رہو. یہ نبوت کا طریقہ ہے کہ آپس میں بھائی اور اللہ کے بندے. کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بنو، آپس کے بھائی بنو. ہاں، یہ زندگی کی ذمہ داریاں ہیں. تو تبلیغ جو ہے میرے بھائیوں، وہ زندگی کی ذمہ داریوں کے سمجھنے کا نام ہے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. تو یہ پہلی زندگی کی ذمہ داری آدمی کا ایمان ہے. ہاں، وہ اندر پیدا ہوتا ہے دل میں. کفر اندر ہوتا ہے، ایمان اندر ہوتا ہے، نفاق اندر ہوتا ہے، اخلاص اندر ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اندر بنتی ہے. باہر اس کے اسباب دیے ہیں کہ ایمان دیا، عبادت دی. کہ ایمان عبادت کے ذریعے سے اندر کوشش پیدا ہوگی. کہ اندر کیا پیدا ہوگا؟ کہ اندر خدا کا خوف پیدا ہوگا. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. حضرت عمر فرماتے تھے ہم کو تقویٰ ملا ہے. کیا ملا ہے؟ ہم کو تقویٰ ملا ہے. ہاں، یعنی اللہ کا ڈر ملا ہے. تو اللہ کے ڈر کی خوبی یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اللہ کی طرف لے جاوے. سانپ کا ڈر سانپ سے دور کرے، آگ کا ڈر آگ سے دور کرے. یہ ہوتا ہے نا. ہاں، کہ تمام مخلوق کا ڈر اس سے دور ہونے کے لیے ہے کہ دیکھو آگ ہے، دیکھو پانی ہے، دیکھو سانپ ہے. اور اللہ کا ڈر کہ اللہ کا ڈر اللہ سے قریب ہونے کا. ہاں، یہ سکھایا حدیث میں کہ اللہ سے ڈر مانگو. کیا مانگو؟ کہ اللہ ڈر مانگو، کہ اللہ مجھ کو اپنا ڈر دے. ہاں، ڈر کی کیا خاصیت ہے؟ ڈر کی کیا خاصیت ہے؟ آدمی میں ڈر بھی ہوتا ہے، لالچ بھی ہوتا ہے. تو ڈر کی کیا خاصیت ہے؟ کہ ڈر کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی کو خطرے سے بچاتا ہے. ہاں، اسی کو ڈر کہتے ہیں. اندر ڈر پیدا ہوا تو جس چیز کا ڈر ہے اس سے ہٹ. تو اللہ نے ڈر پیدا کیا ہے خطرے سے بچنے کے لیے. جی ہاں، اور لالچ پیدا کیا ہے نفع حاصل کرنے کے لیے. تو آدمی میں لالچ بھی ہے، ڈر بھی ہے، دونوں ہیں. جی ہاں، اس کی صفت میں ہے، لالچی بھی ہے اور ڈرپوک بھی ہے. دونوں باتیں. تو اگر لالچ اللہ سے ہے اور ڈر اللہ سے ہے تو بہت اچھی بات ہے. کہ اللہ سے لالچ ہے، اللہ سے امید ہے، کسی کو امید نہیں ہے. اور ڈر اللہ سے ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے. تو یہ توحید کہلاتی ہے، ایک اللہ کو ماننے والا. ڈر کس کا؟ کہ اللہ کا. امید کس سے؟ اللہ سے. ہاں، اس کو ایمان کہتے ہیں. وہی ایمان سیکھنے کی یہ تحریک ہے. مولانا الیاس کہتے تھے کہ ہماری دعوت یہ ایمان کی تحریک ہے. مسلمان میں ایمان تو ہے لیکن حرکت میں نہیں ہے. جیسے پانی ہے لیکن حرکت میں نہیں ہے. اور پانی حرکت میں آوے تو بہت دور تک اس کا نفع جائے گا کہ پانی حرکت میں آیا.
پانی چھوڑ دیا، کہنے پانی چھوڑ دیا تو اس کا نفع دور دور تک جائے گا۔ ایمان اگر حرکت میں آئے تو اس کا نفع دور دور تک جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حرکت دی ہے۔ کیا دیا ہے؟ اپنا ایمان لے کر حرکت کرو، ایمان کے کام کرو، ہاں ایمان کی باتیں کرو، ایمان کے راستے کے جو اعمال ہیں اس کے فضائل یاد کرو، تاکہ عمل پر امید ہو جائے کہ اس عمل پر اللہ یہ دے گا، اس عمل پر اللہ یہ دے گا، اس عمل پر اللہ یہ دے گا، کیونکہ اللہ سے لینے کا ایک ہی راستہ ہے، عمل کرو اللہ سے لو۔ جی ہاں، عمل نہیں ہے تو پھر نہیں ملے گا۔ اللہ سے لینے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے عمل سے لو۔ اللہ نے ہم کو اعمال دیے ہیں اس کے خزانے سے، اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ ہاں، اس لیے اعمال کے فضائل سنائے۔ کیا سنائے؟ اعمال کے فضائل سنائے کہ تم یہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دے گا، اور یہی اصلی دعوت ہے کہ ایک ایک مسلمان کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے عمل پر مجھ کو اللہ یہ دینے والا ہے۔ جیسے مزدور کو معلوم ہے کہ میرے اس کام پر مجھ کو یہ مزدوری ملے گی، نوکر کو معلوم ہے کہ میری اس نوکری پر یہ تنخواہ ملے گی، اس طرح مسلمان کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے اس عمل پر مجھ کو اللہ یہ دے گا، تو پھر وہ عمل میں کوشش کرے گا۔ اس لیے فضائل اعمال سناتے ہیں۔ کیا سناتے ہیں؟ فضائل اعمال سناتے ہیں، مسلمانوں کو اعمال کے فضائل سناؤ۔ ہاں، ایمان کی محنت اور فضائل کا علم، ان دونوں کا جوڑ ہے کہ ایمان کی محنت میں حرکت دی اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، اور پھر فضائل کا علم ملا۔ ہاں، فضائل کا علم ملا کہ فضائل کے علم میں یہ بات بتائی کہ تم کو اللہ یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے قافلے کے ساتھ، ایک پورا لشکر تھا، اللہ کے راستے میں جا رہا تھا، وہ سب سواریوں پر سوار تھے۔ انہوں نے دیکھا سب ساتھی سواریوں پر سوار ہے، کوئی پیدل نہیں چلتا، تو انہوں نے پیدل چلنے کی فضیلت سنائی حدیث سے کہ جو قدم غبار آلود ہوں گے اللہ کے راستے میں تو ان کو جہنم کا دھواں بھی نہیں پہنچے گا۔ آگ کی بات تو الگ رہی، یہ حدیث سنائی تو سارے ساتھی اپنی سواریوں سے نیچے کودے۔ سمجھ نہیں لگا؟ اب کوئی صحابہ کی حکایتیں تو پڑھتے ہیں نہیں، ہم کو بڑا افسوس یہی ہے کہ ہماری محنت میں علم کا دروازہ بند ہو گیا۔ علم و ذکر کا دروازہ موجودہ تبلیغ میں بند ہے۔ جی ہاں، سچی بات ہے، میں بھی اس میں ہوں کہ علم و ذکر کا جو نمبر ہے اس کا دروازہ بند ہے۔ اسی کو علم و ذکر کو حرکت دینے کے لیے آپ کو حرکت دی تھی۔ ایک تو مدرسوں میں علم پڑھایا جاتا ہے، درسگاہوں میں علم پڑھایا جاتا ہے، تو آپ تو درسگاہوں میں تو جائیں گے نہیں، جاؤ گے؟ مدرسوں میں جاؤ گے؟ نہیں جا سکتے، وہ بات تو بند ہو گئی۔ تو پھر آپ کو علم و ذکر سے وابستہ کرنے کا کیا راستہ ہے؟ تو آپ کو علم و ذکر سے وابستہ کرنے کے لیے آپ کو حرکت دی ہے۔ گھر سے، کاروبار سے، بیوی بچوں سے نکلو اور علم و ذکر سے تعلق پیدا کرو، یہ ہے اصل بات۔ ہاں، اس لیے ہماری دعوت میں سب سے زیادہ کمی جو ہے وہ علم و ذکر کی ہے۔ ہاں، اس لیے اس میں جان نہیں ہے، صورت ہے، صورت ہے، ورنہ ہماری زندگی جو ہے وہ تو علم و ذکر پر ہے۔
جیسے ریل پٹڑی پر ہے، بغیر پٹڑی کے آپ کے یہاں ریل چلتی ہے؟ بولو، اور پٹڑی پٹڑی ہو ریل نہ ہو ایسا ہوتا ہے؟ بولو، پٹڑی پٹڑی ہے ریل نہیں ہے، ایسا کہیں ہے؟ ریل پٹڑی کے لیے، پٹڑی ریل کے لیے، یہ تعلق ہے ریل پٹڑی کے لیے اور پٹڑی ریل کے لیے۔ علم و ذکر مسلمان کے لیے، مسلمان علم و ذکر کے لیے۔ ان باتوں کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ورنہ یہ گندہ بھی پھرے گا، پھرنا کیا، یہ تو آسان ہے آج کل تو۔ ہمارا پھرنا علم و ذکر لے کر پھرنا ہے۔ جیسے ریل بغیر پٹڑی کے کبھی نہیں ہوگی، اور پٹڑی بغیر ریل کے کبھی نہیں ہوگی۔ مسلمان کی زندگی علم و ذکر کے بغیر کبھی نہیں ہوگی۔ وہ علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی، اور ذکر نہیں ہوگا تو غفلت ہوگی، ہے نا بات؟ علم نہیں ہوگا تو جہالت، اور ذکر نہیں ہے تو غفلت۔ دنیا کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، دنیا کو کیسا بنایا ہے؟ متضاد بنایا ہے۔ یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ ہوگا، اندھیرا نہیں ہوگا تو اجالا ہوگا، اجالا نہیں ہوگا تو جوانی نہیں ہوگی تو بڑھاپا ہوگا، یا بچپنا ہوگا۔ یہ نہیں بچپنا بڑھاپا جوانی سب چال چال ایسا ہے نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ تم اس کو سمجھو کہ اگر علم و ذکر نہیں ہوگا تو جہالت غفلت ہوگی، جیسے روشنی نہیں ہوگی نا اندھیرا ہوگا۔ تو ہم کو میرے بھائی جو حرکت دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس کے لیے دی کہ ہمارے ایمان میں، ہمارے عبادت میں، ہماری معاشرت میں، ہمارے چلنے پھرنے میں علم و ذکر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہاں، علم و ذکر ہوگا۔ جسے بدن کا ہر حصے میں روح ہوتی ہے، بغیر روح کے بدن کا کوئی حصہ بیکار ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی کہ ان کی زندگی علم و ذکر کے ساتھ ہے۔ یہ کبھی جہالت سے زندگی نہیں گزاریں گے، یہ غفلت سے زندگی نہیں گزاریں گے، یہ علم و ذکر سے زندگی گزاریں گے۔ ان کی پٹڑی ہے یہ۔ جی ہاں، یہ اور اسی کو ہم چک گئے ہیں، علم و ذکر کو۔ اس لیے اس کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب تو پانی اوپر چلا گیا۔ پچھلی مرتبہ میں نے یہ بات کہی تھی بہت سالوں پہلے، تو میں سوچوں گا کہ پھر علم کے لیے ہم مدرسوں میں چلے جائیں جماعت میں نکلنے کے بجائے۔ ہم نے کہا مدرسوں میں جانے آپ کے لیے فضائل کا علم ہے، آپ کے لیے، کیونکہ آپ کے لیے آسان ہے وہ، اور مسائل ہیں تو اپنے علماء سے پوچھ لو، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور علماء وہ تیار بھی کر رہے ہیں، علماء ہیں اور علماء تیار بھی کر رہے ہیں۔ تو تمہارے مسائل آ گئے تو علماء سے پوچھو، اور فضائل ہے تو خود یاد کرو، فضائل ہے تو خود یاد کرو، اور مسائل ہے تو علماء سے پوچھو۔ ہر جگہ اس کا نظام ہے۔ بس آپ حج میں جاؤ گے تو حج کے مسائل پوچھنے کے لیے انہوں نے وہاں رکھا ہے کہ تمہیں حج کا مسئلہ ہو تو یہاں پوچھنا۔ ہاں، کیونکہ مسائل علماء بتائیں گے۔ اور فضائل کے فضیلت کا جاننا تو ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ تاجر جو آئٹم بیچتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ آئٹم میرے یہاں اتنے میں آئی ہے، اتنے میں جا رہی ہے، یہ کہ میرے یہاں 25 میں آئی ہے اور گاہک کو 30 میں دے رہا ہوں، 5 میرا نفع ہے اور 25 اصل ہے، اس کو تاجر کہتے ہیں۔ حدیث میں کہا آدمی تاجر ہے۔
کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو لگائے گا اور اللہ سے نفع کمائے گا عمل کر کے. یہ طریقہ ہے، اسی کو علم و ذکر کہتے ہیں کہ علم و ذکر کے ذریعے سے صلاحیتیں صحیح روپ پر آئے گی. علم و ذکر نہیں ہوگا تو ان کو خبر ہی نہیں ہے کتنے میں آئی کتنے میں گئی. ہاں، اس لیے ہم کو میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و ذکر سے وابستہ کیا ہے. اور علم میں بھی پہلے فضائل کا علم کہ جو عمل کرے اس کی فضیلت اس کو معلوم ہو. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اہمیت ایک فضیلت. ہاں، فضائل کی کتابیں پڑھو تو دو چیزیں ملیں گی، ایک اہمیت اور ایک فضیلت. اہمیت کے معنی اس عمل کا وزن کہ صبح کی 2 رکعت نماز سنت دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. یہ اہمیت بتائی. سب زیادہ موقت فجر کی 2 سنتیں ہیں، تاکہ اس کی سب زیادہ ہے موقت سنت. یہ مثال دے رہا ہوں کہ اس کی اہمیت بتائیے کہ فجر کی 2 رکعت نماز سنت دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. ابو ہریرہ سے پوچھو تو ابو ہریرہ یہ جواب دیں گے. یہ مثال اہمیت کی کہ حضور اس کو سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے. فجر کے 2 سنت کہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. پھر اس کے بعد فجر کے 2 فرض جو ہے، فجر کے 2 رکعت نماز کا اس میں کیا ملے گا؟ اس کی اہمیت بتائی، اس کی فضیلت بتائی کہ فجر کی نماز جس نے پڑھی وہ اللہ کے امان میں آ گیا. جس نے فجر پڑھی وہ خدا کی حفاظت میں آ گیا. اب اللہ اس کی حفاظت کرے گا. من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جس نے فجر پڑھی تو وہ خدا کی حفاظت میں آ گیا. اب اس کو کوئی ستائے گا مارے گا تو اللہ پوچھے گا کہ میں تو اس کا ضامن تھا، تو نے اس کو کیوں چھوڑا؟ یہ مثال فضائل کی، سمجھے نہیں؟ ہاں، تو علم و ذکر سے یہ چیز ہے. ہاں، اسی سے اس کام کی روشنی ہے. ورنہ خالی پھرنا فائدے سے تو خالی نہیں ہے، مگر نفع کم ہے. جیسے خالی چکی چلے کہ نہیں، دانے ڈالو، ادھر آٹا ہوگا ادھر دانا ہوگا، ادھر آٹا ہوگا ادھر دانا ہوگا. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ پھرو دانے آٹے کے ساتھ، یہ چکی پھرتی ہے دانے آٹے کے ساتھ یا خالی چلتی ہے؟ بولو. ہاں، تو ہمارا پھرنا علم و ذکر کے ساتھ ہے اصل. اور علم میں مقدم فضائل ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے اعمال کی فضیلت معلوم ہونی چاہیے. جیسے ہر تاجر اپنے آئٹم کی قیمت جانتا ہے کہ میرے یہاں کتنے میں آئی ہے کتنے میں جا رہی ہے، اس کو تاجر کہتے ہیں. ہاں، ہر آدمی تاجر ہے اپنی صلاحیتوں کا. اس لیے ہماری زندگی میرے دوستوں جو ہے وہ علم و ذکر کے ساتھ ہے، تاکہ ہم اپنے عمل کو برباد نہ کریں. جس کو اپنے عمل کی فضیلت نہیں معلوم ہوگی وہ اپنے عمل برباد کرے گا جہالت کی وجہ سے. اسے ہمارے ہاں اس کی اہمیت ہے کہ فضیلت جانو اور دوسروں کو فضیلت بتاؤ. ہم لوگ جب شروع بمبئی جاتے تھے تو پرانے لوگ ہوتے تھے، وہ کھڑاؤں کہتے تھے، کھڑاؤں، لکڑی کی کھڑاؤں. وہ ہم کو کہیں کہ فضائل یاد رکھو، اسے فائدہ اٹھاؤ. کیسے فائدہ اٹھائیں؟ کہ ایک تو فضائل کی کتابیں پڑھو ہلکے بنا کر کے، گھروں میں مسجدوں میں سفروں میں ہلکے بنا کر فضائل پڑھو. دوسرا، اکیلے پڑھو، مطالعہ کرو. جیسے آپ لوگ وہ بلا ہے نہیں ایک مطالعہ کر رہا آدمی کہ فضائل کا مطالعہ کرو. ہر صحابی فضائل کا عالم ہوتا تھا. مسائل کے عالم تو چند ہوتے تھے جن کو فتویٰ دینے کا اختیار دیا جاتا تھا. ابو بکر، عمر، عثمان، ان کو یہ مفتی بھی تھے. اور دوسرے لوگ فتویٰ نہیں دیتے، یہ لوگ فتویٰ دیتے. لیکن فضائل سب کو پڑھو.
کیونکہ یہ آسان ہے، یہ میری چیز ہے، اس کی یہ قیمت ہے، اس کا یہ نفع ہے، یہ میرا عمل ہے۔ یہ تاجر بیر بیچتا ہو تو وہ بھی جانتا ہے یہ میرے بیر ہے، میرے یہاں اتنے میں آئے اتنے میں جا رہے ہیں، ایسے ہیں تو ایسے۔ اس سے میرے بھائیوں، فضائل کا علم نہ جاننے کی وجہ سے بہت سے اعمال چھوٹ گئے ہیں۔ ہاں، اس لیے ہمارا کام صرف حرکت کرنے کا نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں حرکت کا 6واں نمبر ہے، باقی 5 غائب ہے۔ حرکت کا نمبر وہ تو 6واں نمبر ہے، نفر سفر نکلو تو 5 کام ہے، تو 5 کی کھوٹ ہے، ایک آمد ہے بس۔ اس لیے ہمارا کام میرے دوستوں فضائل پر ہے۔ فضائل سے امت کو کھڑا کرو۔ جی ہاں، فضائل پر جب امت کھڑی ہوگی تو ان کے اندر عمل کے کمالات پیدا ہوں گے۔ تکبیر تحریمہ اتنے سالوں سے نہیں گئی ہے، کیوں؟ تو تکبیر تحریمہ کی فضیلت معلوم ہے کہ اتنے سالوں سے ہماری تکبیر تحریمہ نہیں گئی ہے، اتنے سالوں سے میری جماعت نہیں چھوٹی ہے۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں 20 سال ہو گئے، میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان سے پہلے مسجد میں نہ آیا ہوں۔ کہ تاریخ بنتی ہے، تاریخ بنتی ہے عمل کی وجہ سے۔ اس لیے زندگیوں کو عمل پر لانا ہے، حرکت پر گزارا نہیں کرنا ہے کہ ہم حرکت کرتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں۔ وہ حرکت علم و ذکر والی ہے۔ یہ دعوت ہے کہ ہماری حرکت علم و ذکر والی ہوگی تو اس میں حقوق کی ادائیگی بھی ہوگی اور فضائل کی کمائی بھی ہوگی۔ اور اس کی خبر نہیں ہے تو دوسروں کے حقوق کی پرواہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں باتیں ہیں، دوسروں کے حقوق کی بھی رعایت ہوگی اور اپنے عمل کے فضائل کی کمائی بھی ہوگی۔ اسے وہ کہتے تھے کہ فضائل کو اکیلے اکیلے بھی پڑھو اور امت میں بھی پھیلاؤ، اور دعوت دینے جاؤ تو فضائل سے دعوت دو۔ کیسے دعوت دو؟ کہ فضائل سے دعوت دو۔ کہ بھئی تو مسجد میں چلے گا تو ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک خطا معاف ہوگی، ایک درجہ بلند ہوگا، تو مسجد میں جائے گا تو اللہ کا مہمان ہوگا۔ یہ مثال کہ مسجد میں جانے والا اللہ کا مہمان ہے۔ جی ہاں، اللہ اسے مہمانی کریں گے جب وہ اللہ کے پاس جائے گا۔ جی ہاں، سمجھ نہیں بات؟ اس لیے ابن مسعود یہ فرماتے تھے، مہمانی کی بات پر بات یاد آ رہی۔ ابن مسعود یہ کہتے تھے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرنا چاہتا ہو، ظاہر بات ہے کہ سبھی کہیں گے کہ اللہ سے ایمان کی حالت میں ملے۔ کون کم وقت ہوگا جو کفر کی حالت میں اللہ سے ملے؟ نعوذ باللہ۔ کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حالت میں ملنا پسند کر رہا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا وہ نماز مسجد میں آ کے پڑھے۔ کہاں پڑھے؟ جہاں اذان اقامت ہوتی ہے وہاں جا کے نماز پڑھے۔ ابن مسعود کا بہت مشہور قول ہے جماعت کی اہمیت کی طرف دعوت دینے کے لیے کہ جو اللہ سے ایمان کی حالت میں ملنا چاہتا ہو تو وہ مسجدوں میں جا جا کے جماعتوں سے نماز پڑھے۔ کیوں کہ اللہ نے تمہارے نبی کی یہ سنت جاری کی ہے کہ مسلمان نماز مسجد میں با جماعت پڑھے گا، اس لیے کہ یہ نبی کی سنت ہے کہ آپ کے اندر جب تک طاقت رہی آپ نے نماز با جماعت مسجد میں ادا کی اور آ کر آئی، وہ فرمائیے نبی کی سنت ہے۔ تو ہماری دعوت میں 2 باتیں ہیں، ایک اپنے دین کی نصرت اور ایک اپنے نبی کی سنت۔ کہ ہم اپنے دین کی نصرت کریں گے، پانی دیں گے، تقاضے پورے کریں گے، جماعتیں بھیجیں گے، جماعتیں بلائیں گے، یہ تو نصرت کا کام ہوا، جسے پانی دیا۔
دوسرا کام ہمارا، کہ دوسرا کام ہمارا جو ہے وہ سنت کا اتباع ہے. ہاں، سنت کا، بس نصرت سنت یہ دو ہمارے کام ہیں. سنت کا کوئی نام نہیں لیتا. ہاں، ایک رخ پڑ گیا. حالانکہ دو رخ ہے کہ سنت کا اتباع کرو، کہ نبی سنتیں چھوڑ کے جاتا ہے. کیا چھوڑ کے؟ اپنے طریقے چھوڑ کے جاتا ہے. اس لیے ایمان کی محنت سنت کے اتباع کے ساتھ، اس دعوت کی اصلی غرض یہی تھی. ورنہ تو ہم سب مسلمان ہیں اور سنی مسلمان ہیں، ہمارے عقائد میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. ہمارے عقائد میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. پھر ہم سے کیا چاہا جاتا ہے؟ کہ تم سے اتباع چاہا جاتا ہے. تم سے اتباع چاہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو اپنے نبی کو. کہ کافروں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے. ٹھیک ہے، فَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ تو رسول نہیں ہے، مجنون ہے، جادوگر ہے، وغیرہ وغیرہ. اور مسلمان نے کہا کہ رسول ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ تو ہو گیا فرق عقیدے کا. پھر عقیدے کا تعلق عمل سے ہوتا ہے کہ رسول کو رسول مانا ہے کہاں. تو رسول ماننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ رسول کا رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نبی ہے، سچا رسول ہے، جو باتیں لے کر آیا ہے وہ ہمارے لیے ہے، وہ سب سچی ہے، اور ہم ان کے پیروی کریں گے. کیا کریں گے؟ ہم ان کی، اپنے رسول کی پیروی کریں گے. یعنی اپنے رسول کی سنتوں کی پیروی کریں گے. نصرت اجتماعی ہوگی اور سنت کی پیروی انفرادی ہوگی. نصرت اجتماعی، رسول کی سنت کی پیروی انفرادی. وہ الگ الگ ہے، اپنے اپنی صلاحیت، اپنے اپنے ہاتھ کے حساب سے. یہ دو کام ہیں. ہاں، کہ رسول کے سنتیں پیروی کرو. رسول نے سنتیں کیسی پڑھی ہے؟ فجر کی سنتیں کیسی پڑھی تھی؟ کہ فجر کی سنتیں ہلکی پڑھی. قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ. زہر کی سنتیں کیسی پڑھی؟ کہ لمبی پڑھی. یہ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی 4 سنتیں کیسی پڑھی؟ لمبی پڑھی. ہمارے حضرت شیخ ایک پارا پڑھتے تھے زہر کی 4 سنتوں میں رمضان میں، اذان کے ساتھ لیے گانا. تو وہاں آدھا گھنٹہ ہوتا ہے اذان اقامت میں، تو وہ آدھے گھنٹے میں 4 سنتوں میں ایک پارا پڑھتے تھے. کیونکہ 4 سنتوں کو لمبا پڑھنا سنت ہے. یہ سنت فجر کی سنت کو قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ کافی ہے. زہر کی سنتوں کو لمبا، اس کو سنت کہتے ہیں. سمجھ نہیں نا بات؟ ہاں، وہ ہے اصل کہ زندگی میں سنتیں آئی کہ ہاں یہ رسول کے تابع دار ہیں. فوجی آدمی اپنی فوجی قانون کا پابند ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہماری فوج میں یہ قانون ہے، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے. ہاں، اور مسلمان اپنے رسول کی سنت کے تابع ہوتا ہے. زہر کی لمبی پڑھتے تھے، فجر کی ہلکی پڑھتے تھے، اور عصر کی 4 سنتوں کی ترغیب دیتے تھے. وہ موقعہ نہیں ہے تو حضور اس کی ترغیب دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4. اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 سنت پڑھے. تو عصر سے پہلے 4 سنت کی تاکید تو نہیں کی، لیکن پڑھنے والے کو دعا دی. کیا دی؟ پڑھنے والے کو دعا دی.
کہ جو اثر سے پہلے چاہے سنت پڑھے اللہ اللہ اس پر رحم کرے. تو رسول کی دعا لینے کے لیے کیا اثر کی سنت، یہ مثالیں ہیں سنتوں کی. ہاں یہی علم و ذکر ہے. ہاں تو پھر زندگی سنتوں والی، اتباع والی یہ ہوگی، اور یہی اس کام کا اصلی مقصد ہے. ورنہ ہم تو مسلمان ہیں اور صحیح مسلمان ہے، ہمارے عقائد صحیح ہے، سب صحیح ہے. تو کسر کس کی ہے کہ اتباع کی. کسر اپنے نبی کے اتباع کی کسر ہے. اس کسر پورا کرنے کے لیے یہ محنت آئی کہ اپنی کسر پوری کرو اور اپنے آپ کو نبی کا اور ان کے سنتوں کا اتباع کرو. پھر آئے گی مدد کہ اللہ نبیوں کی مدد کرتا ہے اور ایمان والوں کی مدد کرتا ہے. بس تیسرا کوئی نہیں. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی، اللہ کے پہ، اور مدد کریں گے کس کی؟ ایمان والوں کی. کیوں؟ ایمان والے رسول کے پیچھے ہوتے ہیں. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ جنت میں تو پہلی قومیں بھی جائے گی، پہلی امتیں جنت میں نہیں جائے گی، لیکن ہم تو نبی کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. ہم اپنے نبی کے ساتھ جائیں گے. سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کھلوائیں گے. جنت بند ہے، جنت بند ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. روح غلمان اور حوریں ہیں، بس کوئی بند ہے. سب سے پہلے آپ کھلوائیں گے. فرماتے تھے کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. جنت میں تو پہلی قومیں بھی جائے گی ان کے نبیوں کے ساتھ، ہم اپنے نبی کے ساتھ جائیں. یہ ہے یہ کام کہ نبی کے ساتھ رہنا، نبی کے سنت پہ، اور جنت میں بھی نبی کے ساتھ جانا. جیسے مہاجر انصار آپ کے ساتھ ہوں گے، مہاجرین اور انصار آپ کے ساتھ ہوں گے. ہاں ہم مہاجر انصار کے راستے پر ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان تیسرے نمبر میں، کہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کا اتباع کیا ہے، مہاجرین کا اور انصار کا، وہ ہیں ہم. اس لیے اس کام کو بہت سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے. ہاں یہ کام ہماری زندگیوں میں صحیح طریقے سے آئے. ہاں خالی گزارا نہیں کر لینا ایک آدھ کام پر، بلکہ اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پوچھنا ہے، اس کو مذاکروں میں لانا ہے. ہاں جی ہاں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر طریقہ ایک کار ہے. ہر کام کا طریقہ ہوتا ہے، کھیتی کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، تجارت کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. وہ تو طریقہ ایک کار ہے، وہ بدلتا رہتا ہے. لیکن جو مقصد کار ہے وہ نہیں بدلتا. تو مقصد کار جو ہے وہ اتباع ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. ہاں جیسا کہا ہے ویسا کہو، جیسا کیا ہے ویسا کرو. کہ لا پر انگلی اٹھائی ہے تو اللہ پر کرو، ایسا کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ یہ اتباع کی مثال ہے کہ نبی کے ساتھ اتباع ہے، اللہ کے ساتھ عبادت ہے. عبادت کسی کی نہیں ہوگی سوائے اللہ کے، اتباع کسی کا نہیں ہوگا، نبی کا ہوگا. یہ کام ہے. ہاں باقی تو نقل و حرکت ہے، وہ طریقہ کار ہے، وہ بدلتا بھی ہے، کم زیادہ بھی ہوتا ہے. ہاں یہ اصل ہے. اللہ کرے ہماری زندگی میں آئے، ہم اس کو سیکھیں، پوچھیں کہ صبح سے لے کر شام تک کتنی سنتوں پر عمل کیا ہے. تب دیکھے ہر آدمی جیسے صبح سے اللہ کتنا کمایا. انفرادی طور پر بازار میں ہر آدمی دیکھتا ہے کہ صبح سے اندر میں نے کتنا کمایا. یہ نہیں کہ بازار میں سب لوگ کما رہے ہیں تو گزارا کرے گا نا، میں نے کتنا کمایا. تو اپنی انفرادی زندگی کو دیکھنا ضروری ہے کہ میں نے اس محنت سے کتنا فائدہ اٹھایا. یوں تو سب پڑھتا رہے گا، اللہ نہیں کھولے گا، مجمع کی برکت ہے. لیکن ذاتی طور پر دیکھیں کہ میری زندگی میں کتنی سنتیں آئی، ہاں کتنے فرائض ادا ہوئے، کتنے فرائض ابھی باقی ہے، کتنی قضا نمازیں باقی ہے، کتنے زکاتیں باقی ہے. ہاں یہ اپنی ذاتی زندگی میں دیکھنا، استقامت پیدا کرنا.
ذاتی زندگی میں استقامت پیدا کرنا، اجتماعی زندگی میں نصرت بنانا، یہ دو کام ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں استقامت پیدا کرو اور اجتماعی زندگی میں نصرت کرنے والے بنو، کہ دین کی مدد کرو جہاں بھی تقاضا ہو. جی ہاں. اور ذاتی زندگی میں استقامت پیدا کرو کہ یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ سب میرے لیے ہے. اس کو استقامت کہتے ہیں. حکم ہے کہ جو حکم ملا ہے اس کے پابند بنو اور اپنے دین کے مددگار بنو. کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم.